بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ زندگی میں آسانیاں اور مشکلات دونوں ہی دیکھی اور سب کا سامنا کیا، لیکن سب سے زیادہ میں تب ٹوٹ کر رہ گئی جب اپنوں نے ایسا دھوکہ دیا جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک تو چودھری صاحب کی بے حسی اور پھر یہ دھوکہ۔ سوچتی ہوں کہ اپنے ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے والدین کی 2 بیٹیاں تھیں اور ہم سے چھوٹے ہمارے بھائی بھی تھے۔ ہم لوگ اپنے والدین کے ساتھ اپنے گاؤں میں رہتے تھے اور میرے والد کی ہمارے گاؤں میں بہت عزت کی جاتی تھی۔ میرے والد کو گاؤں والے چودھری صاحب کہا کرتے تھے اور ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ اب گاؤں میں کہنے کو تو ہماری بہت عزت تھی اور سبھی ہمارے والد کو چودھری سمجھتے اور ان کی بات کا مان رکھتے تھے، مگر اب یہ تو خدا کو معلوم کہ منہ پر اچھا بننے والے لوگ ہمارے پیٹھ پیچھے کیا کہا کرتے تھے۔ میرے والد یعنی چودھری صاحب کی گاؤں میں زمینیں تھیں، اور یہ تو زمانے کا رواج ہے کہ جن کی زمینیں ہوتی ہیں ان کی لڑائیاں عام لوگوں جیسی نہیں ہوتی ہیں، اور یہی معاملہ میرے والد کے ساتھ بھی تھا، جن کی لڑائیاں ہمیشہ شدت اختیار کر جاتی تھیں۔ ہماری شریکے، ہمارے چچیرے بھائی ہمیشہ میرے والد کو ان زمینوں پر قبضے کی دھمکیاں دیتے رہتے تھے، اور یوں چودھری صاحب یعنی والد محترم زمینوں سے زیادہ کچہری میں پائے جاتے تھے۔ میں اپنے والد کو چودھری صاحب ہی کہتی اور سوچتی تھی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ زمینوں اور کچہری کے جھگڑوں میں ابا اتنا الجھ کر رہ گئے تھے کہ ہمیں کبھی بھی انہیں چودھری نہ سمجھ کر صرف اپنا باپ سمجھنے کا وقت ہی نہ ملا تھا۔ وہ جب بھی ہمارے ارد گرد ہوتے ہر وقت ان کے منہ سے ان کی زمینیں کی باتیں ہی سنائی دیا کرتی تھیں، لہٰذا ہمارا ان کے ساتھ ایک باپ اور اولاد والا اتنا مضبوط رشتہ بن ہی نہ سکا تھا۔ ابا نے ہماری نہ تو کوئی ذمہ داری کبھی قبول کی تھی اور نہ ہی کبھی ہمارے کسی حق کو خاطر میں رکھا تھا۔ ہمارے بہن بھائیوں میں بھی ایک عجیب قسم کی بانٹ تھی، اور ہم میں سے کچھ لوگ ابو اور کچھ امی کی طرفدار تھے۔ میں، میری بہن اور میرا چھوٹا بھائی ایک گروپ میں تھے، اور یہ گروپ ان بچوں کا تھا جو امی کے طرفداروں میں شامل تھے۔ ہم بہنوں نے تعلیم بھی بہت مشکل سے حاصل کی تھی۔ ہم سب لوگ خلا کے ایک ہی گھر میں رہتے تھے، مگر ہمارے درمیان بہت بڑا خلا آ چکا تھا۔ میری منگنی بچپن سے ہی میرے خالہ زاد کزن کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ امی نے 2 مویشی پالے ہوئے تھے، جن کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازم بھی رکھا ہوا تھا۔ وہ گھر کے کام بھی کر لیتا تھا اور مویشیوں کے دودھ دھو کر شہر اور گاؤں میں بھی دے آیا کرتا تھا۔ اسی آمدن سے ہماری پرورش ہو رہی تھی۔ ہمیں امی نے اسکول بھی بھیجا تھا تاکہ ہم تعلیم حاصل کریں اور شعور کی منزلیں طے کریں، اور گھر رہ کر صرف اپنے ابا کے رویے کے باعث خود ترسی کا شکار نہ ہوں۔ البتہ اسکول کی تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد ہم نے اپنی سمت خود متعین کی تھی۔ ہماری بڑی بہن روبینہ نے جیسی زندگی اختیار کی تھی، ہم نے بھی اسی کی دیکھا دیکھی اپنی شخصیت کو اس جیسا بنانے کی کوشش کی تھی۔ روبینہ نے 7ویں جماعت سے ہی شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا، جس سے اس نے قلیل عمر میں ہی اپنی ذمہ داریاں خود سنبھال لی تھیں۔ میری بھی پرورش چونکہ اسی کے سائے میں ہوئی تھی اور میں اپنی بہن کو اپنے لیے ایک رول ماڈل سمجھتی تھی، تو میں نے بھی اس کی دیکھا دیکھی ٹیوشن کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ پھر ہم نے جتنی بھی تعلیم حاصل کی تھی اپنے پیسوں سے کی تھی۔ ہمارا چھوٹا بھائی بھی تھا جس کا نام شانی تھا۔ اس نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی اور اس نے اپنے شوق کو تعلیم پر ترجیح دی تھی۔ اسے بہت شوق تھا وہ کیمرہ لے اور مختلف جگہوں کی تصاویر اتارے۔ اس کا یہ شوق وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی گیا تھا، اور چونکہ کسی نے اس پر کسی قسم کی روک ٹوک بھی نہ کی تو اس نے اپنے شوق کو خوب پروان بھی چڑھایا۔ اسی سلسلے میں وہ ایک شادی کی تقریب کور کرنے والوں کے ساتھ منسلک ہو گیا تھا۔ ان کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد اوائل دنوں میں تو وہ چھوٹے موٹے کام کیا کرتا تھا، جیسے کہ لائٹنگ سیدھی کرنا، سامان کو اٹھا کر لے جانا۔ اس کی ایسی حیثیت تھی شروعات میں جیسے ایک ہیلپر کی ہوتی ہے جو ابھی کام سیکھ رہا ہوتا ہے، مگر بعد ازاں وہ دن بھی آ گیا تھا کہ اس نے اتنا کچھ سیکھ لیا تھا کہ وہ اب خود سے کیمرہ چلانے لگا تھا۔ اس کی اس ترقی کو دیکھ کر ہم سب کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ ہم 3 عورتوں کے لیے تو ہمارا وہی واحد کفیل و سہارا تھا۔ دوسری طرف چودھری صاحب اور ان کا بیٹا یعنی جو ان کے نظریات کا حامی تھا، وہ بالکل ہماری ذمہ داریوں سے آزاد ہو چکے تھے۔ شانی ہمیں آئے روز کے قصے سناتا تھا کہ آج وہ کہاں گیا تھا، وہاں اس نے کیسی کیسی تصاویر اتاری۔ اس کی آمد سے اور اس کی باتوں سے ہماری چھوٹے سے اس گھرانے میں خوشیاں پھیل جاتی تھیں۔ اس کے آنے سے ہمیں چہروں پر مسکراہٹ پھیل جاتی تھی۔
اور جب وہ باہر کی دنیا کی باتیں ہمیں بتاتا تھا تو ہم یوں آنکھوں میں اشتیاق لیے اس کی باتیں سنتے تھے، گویا اس سے پہلے ہم نے کبھی قصے کہانیاں سنی ہی نہ ہو، اور ہماری یہ دلچسپی دیکھ کر وہ بھی اپنا ہر قصہ ہمیں مکمل تفصیل سے سنایا کرتا تھا۔ یوں تو ہم دونوں بہنیں بھی کالج کی تعلیم حاصل کر چکی تھیں اور اب پرائیویٹ طور پر تعلیم حاصل کر رہی تھیں، اور ہم نے بھی باہر کی دنیا کو دیکھا تھا، مگر اب پرائیویٹ پڑھائی شروع کرنے کے بعد ہم بھی گھر میں بند ہو کر رہ گئی تھیں۔ کچھ ہی وقت بعد شانی اپنے کام میں بہت ماہر ہو گیا تھا اور اس کے استاد نے اب باقاعدہ اس پر انحصار کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر شادیوں کے سیزن کی آمد تھی تو اسی دوران شانی کے استاد نے اسے ایک کیمرہ لے دیا تھا۔ اب چونکہ کیمرہ اس کا تھا لہٰذا وہ اس کیمرے کو لے کر گھر بھی آ سکتا تھا، اور جب ہمیں اس بات کا علم ہوا تو ہم نے اسے بہت اصرار کر کے کہا کہ وہ اپنا کیمرہ گھر لا کر ہمیں دکھائے۔ پہل تو وہ انکار کرتا رہا، لیکن پھر ہمارے بے حد اصرار پر وہ اس کیمرے کو تقریب سے واپسی پر گھر بھی لے آیا کرتا تھا اور ہمیں تقریب میں کھینچی گئی تصاویر دکھاتا تھا، اور ہم جب اس کیمرے میں رنگا رنگ ملبوسات اور لوگوں کے کھلے ہوئے چہرے دیکھتے تھے تو رشک کرتے رہ جاتے تھے۔ وہ وقت کے ساتھ بڑا ہوتا گیا اور ساتھ ہی سنجیدہ بھی ہوتا گیا۔ ہم بہنیں بھی زندگی کے دن کاٹ رہی تھیں اور ہماری ایک سی ہی روٹین چل رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کولوں کا بیر ایک ہی مدار کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ شانی کے اس شوق اور پیشے کے بارے میں چودھری صاحب کی کوئی اچھی رائے نہ تھی، حالانکہ جب اس کا شوق پروان چڑھ رہا تھا اور وہ تعلیم کو خیر بات کہہ رہا تھا تب چودھری صاحب کو اس بات سے کوئی غرض نہ تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں، اور اب جب وہ ترقی کی منازل طے کر رہا تھا تو انہیں اس کے کام پر اعتراض ہونے لگا تھا، اور وہ اس اعتراض کا برملا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ اسے بلا کر اسے اس کی نوکری پر کوسنے سناتے تھے۔ وقت برباد کر رہے ہو تم اپنا اس فضول کام میں، کل کو اس کام کا کوئی مستقبل نہیں، تمہارے لیے بہتر ہے کہ زمینداری دیکھو اور ہمارے کام میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ چودھری صاحب نے اس دن بھی شانی کو بلایا اور اس کے کمرے میں آتے ہی وہ شروع ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے شانی کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ اپنا منہ انہوں نے دوسری طرف ہی رکھتے ہوئے اسے کہا تھا، لیکن اس کام کا تو اچھا مستقبل ہے آگے چل کر، میں اس میں۔ شانی کو ان کی اس بات پر بہت حیرت ہوئی تھی کہ اس کام کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور اس نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہا تھا، لیکن اس کی بات اس کے لبوں پر ہی رہ گئی تھی جب چودھری صاحب نے اسے وہی ٹوک دیا تھا۔ مجھے کوئی بحث نہیں کرنی تم سے، اور نہ میں تم سے بحث کر کے جیتنے کے لیے تمہیں یہاں بلاتا ہوں۔ اپنے دماغ کا علاج کراؤ، اس فطور سے جان چھڑا کر کسی بھلے کام میں لگ جاؤ۔ چودھری صاحب نے پہلے کی نسبت ذرا سختی سے کہا تھا، اسے کرنے دینا جو یہ کرنا چاہتا ہے، اگر اس کا شوق ہے تو اسے مت ٹوکیں۔ میں جو شانی کے بلاوے کی خبر سننے کے ساتھ ہی چودھری صاحب کے کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی تھی۔ اب دروازے کے پٹ کے پیچھے سے نکلتے ہوئے میں نے شانی کی حمایت کرتے ہوئے ان سے کہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی شانی ان کے سامنے زیادہ دیر تک اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکے گا، لیکن میں ان سے نہیں ڈرتی تھی، لہٰذا ان کے سامنے جا کر اپنا موقف رکھ کر اب میں اس پر ڈٹ کر کھڑی رہنا چاہتی تھی۔ تم سے میں بات ہی نہیں کر رہا، پوری اپنی ماں پر گئی ہو، بات بات پر کاٹ کھانے کو دوڑتی ہو، باپ سے ایسے بات کرتے ہیں، چھوٹے بڑے سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں سکھائی ہے تمہیں شاید۔ چودھری صاحب نے میری بات سنتے ہی طیش میں آ کر مجھے جھڑکا اور ابا کاٹ کھیلا اور مجھے چپ کروانے کی کوشش کی تھی۔ میں چونکہ ہر کسی کے حق کے لیے بولتی تھی، اسی وجہ سے ان کو اپنی سب اولادوں میں سے سب سے زیادہ ناگوار میں ہی معلوم ہوتی تھی۔ میں جب بھی ان کے سامنے کسی کی طرفداری کرتی اور حق کی بات کرتی تو وہ ہمیشہ مجھے میری ماں کی بری تربیت کا طعنہ دیتے تھے، حالانکہ مجھے میری ماں سے کوئی شکوہ نہیں تھا، وہ ہمارے لیے جو کر سکتی تھیں وہ کر رہی تھیں، ہمارے حقوق سے جو کوئی آزاد تھا وہ چودھری صاحب بھی تھے۔ مجھے ان کو ابا کہنا اچھا لگتا تھا، مگر یہ ان کی ضد تھی کہ میں ان کو ابا نہ کہوں بلکہ چودھری صاحب ہی کہہ کر پکاروں، جیسے باقی سب انہیں چودھری کہتے تھے، کیونکہ شاید وہ خود کو چودھری کہلوا کر برتر محسوس کرتے تھے، اور وہ اپنی اولاد پر بھی اثر ڈالنا چاہتے تھے کہ وہ کتنے برتر ہیں، لیکن مجھے ان کی ایسی سوچ سے ہمیشہ چڑ محسوس ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے لگتا تھا کہ وہ اس لیے بھی یہ لفظ اپنے لیے سننا پسند کرتے تھے تاکہ ان کو ابا لفظ سے اپنائیت کا وہ احساس نہ ہو جو ان کو ہم سے محبت پر مجبور کر دے، اور انہیں کبھی بھی اپنی دولت سے ہم پر کوئی خرچ نہ کرنا پڑ جائے۔
اور کہیں ان کا دل ہمارے حق میں نرم نہ پڑ جائے۔ ہمارے گھرانے میں ایک ہی گھر کے آنگن میں 2 متضاد سوچ کے لوگ رہ رہے تھے، جہاں چودھری صاحب کو صرف دولت سے ہی محبت تھی اور ہمیں ان کی محبت درکار تھی جو وہ ہمیں دینے سے قاصر تھے۔ لیکن اب وقت کے ساتھ ہم ان کی بے حسی کے عادی ہوتے جا رہے تھے۔ ہم بہنوں اور میری ماں کی زندگی صرف گھر تک ہی محدود رہ گئی تھی، اور اگر ہماری زندگیوں میں باہر سے کوئی خبر آتی تھی تو وہ شانی لے کر آیا کرتا تھا، کیونکہ ہم بلا وجہ باہر نہ نکلتے تھے۔ ہاں، اگر ہم نے کبھی کالج، یونیورسٹی جانا ہو اور کسی فارم یا امتحان کی فیس جمع کروانی ہو تو ہی ہمارا گھر سے باہر جانا ہوتا تھا۔ اسی عرصے میں مجھے قریب کے اسکول میں ٹیچنگ کے لیے بھی آفر ہو گئی تھی۔ میں نے وہاں جا کر بخوشی اپنی نوکری شروع کر دی تھی۔ یہاں سے مجھے اچھی خاصی معقول تنخواہ کی پیشکش ہوئی تھی۔ ہمارا چونکہ کوئی خاص خرچ تو ہوتا نہیں تھا سوائے 2 وقت کی روٹی اور 1 وقت کی چائے کے، تو میرا وہ خرچ تو ٹیوشن کی فیس سے ہی پورا ہو جاتا تھا۔ اس لیے اب ٹیوشن کے ساتھ یہ اسکول کی اضافی رقم مجھے بہت زیادہ لگ رہی تھی، اور میں اپنی اس کامیابی پر بے حد خوش بھی تھی۔ میں نے جاب شروع کر دی تھی، اور یہ انہی دنوں کی بات تھی جب شانی نے بھی اپنا الگ سے کام بنانے کا سوچ دیا تھا۔ اس کے پاس اچھی خاصی رقم جمع ہو چکی تھی۔ رہتی رقم امی نے اسے دے دی تھی، اور اس نے شہر میں اپنی ایک دکان بنا لی تھی اور اپنے لیے ایک اچھا سا کیمرہ بھی لے لیا تھا۔ بہت عرصے بعد ایسا ہوا تھا کہ ہمیں یوں پے در پے اتنی خوشیاں نصیب ہو رہی تھیں، اور ہم سب بہت خوش و پرسکون تھے۔ مگر اس خوشی کے موقع پر ایک خبر غم کی جو ہمیں ملی وہ یہ تھی کہ روبینہ کا جہاں رشتہ طے ہوا تھا وہاں سے ہمیں رشتہ ٹوٹنے کی خبر سنا دی گئی تھی۔ یہ غم ہم پر بہت شدت سے طاری ہوا تھا، کیونکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ روبینہ کے متوقع سسرال والے ایسا کچھ کر سکتے ہیں۔ اس غم کی گھڑی میں بھی ابا نے روبینہ کو دلاسا دینے اور ہمارا ساتھ دینے کے بجائے ہمیں اپنی بے حسی کی مار مارا تھا، اور اس سب کا قصوروار ابا نے شانی کو قرار دیا تھا کہ اس کے اس اوٹ پٹانگ کام اور شوق کی وجہ سے ہی روبینہ کے سسرال کے لوگوں نے اس رشتے سے منع کیا ہے، کیونکہ روبینہ کے رشتے والے لوگ ذرا مذہبی قسم کے لوگ تھے، اور وہ ان معاملات یعنی کیمرہ، ٹی وی، ریڈیو کو معیوب سمجھتے تھے۔ روبینہ اس واقعے کے بعد بہت زیادہ رویا کرتی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ ایک بات تانے کی طرح چسپاں ہو گئی تھی کہ اس کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ کوئی بھی لوگ ہمارے ہاں اگر آتے تو ان کے منہ سے یہ بات تانا معلوم ہوتی تھی۔ ایک طرف یہ غم تھا اور دوسری طرف یہ خوشی کہ شانی کا کام بھی چل نکلا تھا۔ اسے 1-2 شادیوں میں تصاویر اتارنے کی اچھی آفر مل گئی تھی۔ اسے اس کی معقول رقم ملی تھی۔ اس نے رقم جب امی کے سامنے رکھی تو میں دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئی تھی۔ یہ میرے اسکول کی 6 ماہ کی تنخواہ تھی۔ مجھے اپنی تنخواہ کی کمی کا پہلی بار احساس ہوا تھا کہ میں کس قدر کم رقم پر مہینے وار کام کر رہی تھی، جہاں مجھے اپنی تنخواہ کم لگ رہی تھی۔ میں اس کا غم منا رہی تھی، وہاں میں خوشی بھی محسوس کر رہی تھی، کیونکہ میرے بھائی کی کامیابی بھی تو میری ہی کامیابی تھی۔ میں نے امی کی آنکھوں کی چمک دیکھی، ہم سب بہت خوش ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ ایک شادی سے دوسری شادی، بات منہ سے کانوں کا سفر طے کرتی شہر بھر میں پھیل گئی تھی۔ شانی اپنے ہنر میں ماہر تو تھا ہی، کم عمر اور تیز بھی تھا۔ وہ عام مارکیٹ سے ذرا کم رقم پر بھی دستیاب ہو جاتا تھا۔ چونکہ کام نیا نیا تھا تو اس نے کسی شادی کو منع نہیں کیا تھا۔ جہاں بات بنتی وہ اپنا کیمرہ لیے وہاں پہنچ جاتا تھا اور رات گئے گھر واپس آتا تھا۔ اسی طرح اب گھر میں شانی کی رقم سے سارے اخراجات ہو جاتے تھے۔ مہینے میں وہ 12 سے 15 شادیوں کی فوٹو ایڈٹ کر لیتا تھا۔ اس نے امی کو بھی کچھ رقم جمع کرنے کے لیے دے دی تھی، اور ساتھ میں خود کے پاس بھی کچھ پیسے جمع کر رکھے تھے۔ سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ اسی خوشی میں ایک خوشی مزید شامل ہو گئی تھی کہ روبینہ کے لیے رشتے والے آ رہے تھے۔ وہ چودھری صاحب کے جاننے والے تھے۔ چودھری صاحب بھلے ہزاروں معاملات سے جان چھڑا کر ہم سے دور ہو چکے تھے، بلکہ مکمل طور پر ہم سے کٹ چکے تھے، مگر پھر بھی بہرحال یہ ذمہ داری تو ان کی ہی تھی۔ ان کی اجازت کے بغیر تو ہماری شادیاں نہیں ہو سکتی تھیں۔ یہ شرعی مسئلہ بھی تھا جس سے وہ جان نہیں چھڑا سکتے تھے۔ چودھری صاحب نے لڑکے والوں سے بات کی اور ایسے ہی سودے بازی کی جیسے وہ منڈی میں اپنے جانوروں کی سودے بازی کرتے تھے۔ انہوں نے شادی جلدی کرنے کو کہہ دیا تھا، اور چودھری صاحب نے ایک سانس کا توقف کیے بغیر بات مان لی تھی۔ انہوں نے 15 دنوں بعد ہی شادی کی تاریخ مانگ لی، اور چودھری صاحب نے بغیر کسی سے مشورہ کیے ہاں کر دی،
اور بڑے بھائی نے بھی اسی ہاں میں مزید حمایت کر کے ان کے فیصلے کو مزید مستحکم کر دیا تھا۔ مہمانوں نے چودھری صاحب سے اجازت لی، وہ چلے گئے۔ تب انہوں نے اندر آ کر اپنا فیصلہ سنایا۔ میرے سر پر جو 2 بوجھ پڑے ہیں، ان میں سے ایک کو ٹھکانے لگانے کا معاملہ طے ہو چکا ہے۔ چودھری صاحب نے اماں کی طرف منہ کیے بغیر ہی بات شروع کر دی۔ کیا مطلب؟ چودھری صاحب کیا معاملہ ہے؟ اماں نے ان سے وضاحت طلب کی۔ میں بھی اسی طرف متوجہ ہو گئی تھی کیونکہ میں اس وقت گھر پر ہی تھی۔ تیری بڑی بیٹی کا رشتہ آیا ہے، 15 دنوں میں رخصتی ہے، جو پیار لاڈ کرنے ہیں کر لو۔ چودھری صاحب نے شان بے نیازی سے ایسے کہا جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا تھا۔ مطلب اتنی جلدی؟ ہم تیاری کیسے کریں گے؟ اماں نے بوکھلاہٹ سے کہا۔ تیاری کی کیا ضرورت ہے؟ وہ لوگ میرے جاننے والے ہیں۔ شکر کرو کہ ایسے ہی معاملہ نپٹ رہا ہے، ورنہ انہیں کچھ نہیں چاہیے۔ بس باراتیوں کو چائے بسکٹ دیں گے اور اسی میں عافیت سے معاملہ طے ہو جائے گا۔ چودھری صاحب نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا۔ میں 1 منٹ کے لیے اماں کے چہرے کو دیکھنے لگی تھی اور اماں بھی مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں کہ یہ آخر بات کیا ہو رہی تھی۔ مطلب کہ یہ اتنا سب کچھ ہمیں پوچھے بغیر ہو رہا تھا۔ نہ لڑکے کو ہم جانتے تھے، نہ کبھی دیکھا تھا، بس چودھری صاحب نے کھڑے کھڑے فیصلہ سنا دیا تھا، لیکن ہم اسے ایسے تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ مگر چودھری صاحب لڑکا کون ہے، کیا کرتا ہے، ہماری روبینہ کے جوڑ کا ہے بھی کہ نہیں، یہ سب تو بتائیں۔ اماں نے اپنے کمزور سے مزاحمتی انداز میں کہا۔ میں مطمئن ہوں اور تم سے کسی نے مشورہ نہیں مانگا کہ لڑکے کو ہاں کرنی ہے یا نہ۔ بس اتنا جان لو کہ لڑکا کام کاج والا ہے اور اپنی زمینیں بھی ہیں۔ تیری بیٹی خوشی سے رہے گی اگر تو نے کوئی تربیت دی ہوئی تو۔ چودھری صاحب نے یہ بات کی اور پھر وہاں کھڑے نہ رہے اور وہاں سے ہمارے دماغ میں وسوسے ڈال کر چلے گئے تھے۔ ہم ماں بیٹی نے ایک دوسرے سے نظروں ہی نظروں میں سوالات کیے تھے۔ ویسے تو ہم نے پوری زندگی ایسے ہی گزار دی تھی، ہمیں کبھی بھی ان کے فیصلوں کی سمجھ نہیں آئی تھی کہ کسی کا دل اس قدر بھی پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہم نے شانی کو بتائی تھی، وہ بھی اپنے کام میں مصروف تھا، اس نے بھی تعجب کا اظہار کیا تھا، مگر وہ کیا کر سکتا تھا، اس کی رائے کو بھی اہمیت کوئی نہیں دیتا تھا۔ روبینہ نے بھی بس فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ ایک ایک کر کے دن گزرنے لگے تھے۔ شانی نے اماں کے پاس جمع شدہ رقم سے روبینہ کے لیے سامان لینے کی اجازت دے دی تھی۔ اماں نے اسے روبینہ کے لیے چند ضرورت کی چیزیں خرید لی تھیں اور پھر کپڑے اور باقی کے لوازمات بھی ہو گئے تھے، اور 15 دن ایسے گزرے کہ معلوم ہی نہیں ہوا تھا شادی کا دن سر پر آ گیا تھا۔ لیکن اس قلیل مدت میں بھی روبینہ کے لیے اماں نے بہت کچھ لے لیا تھا۔ روبینہ کی شادی سادگی سے ہوئی تھی اور سادگی کے نام پر چودھری صاحب نے اپنے پیسے بچائے تھے۔ یوں بھی انہوں نے کوئی رقم نہیں لگانی تھی، لہٰذا جو مہمانوں کے کھانے پینے کا معاملہ ہوا وہ بھی امی نے ہی کیا تھا۔ جب ہم روبینہ کی ذمہ داری سے آزاد ہوئے تو اب شانی نے گھر میں ایک ملازمہ رکھوا دی تھی، کیونکہ پہلے گھر کے سب کام روبینہ کرتی تھی، مگر اب چونکہ میں بھی اپنی مصروفیات میں لگ گئی تھی، اماں بھی اتنے کام نہیں کر سکتی تھی، تو ملازمہ گھر کی ضرورت بن گئی تھی۔ اماں نے 2-4 لوگوں سے کام والی کے لیے کہہ دیا تھا۔ بہت جلد ہی ایک کام والی ہماری سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ صبح 8 بجے آتی تھی اور شام 5 بجے واپس لوٹ جاتی تھی۔ جلد ہی اس نوکرانی نے اس گھر کے سب کام سنبھال لیے تھے۔ اس کی تنخواہ شانی نے لگا دی تھی۔ ہمارے اچھے دن گزر رہے تھے، زندگی میں ہر آسائش آ رہی تھی، مگر پھر ایک دن ایسا ہوا کہ شانی کی دکان کا ملازم اور دکان کے مہنگے کیمرے غائب تھے، جس پر شانی سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا، جسے اس نے ویڈیو بنانے کے لیے رکھا ہوا تھا، اس نے دکان میں چوری کی تھی اور راتوں رات فرار ہو گیا تھا۔ شانی اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتا تھا اور تمام بینک اکاؤنٹ بھی اس کے سپرد کر رکھے تھے۔ ہم پر ایک دم سے برے دن آ گئے تھے۔ شانی پوری طرح مایوس ہو گیا تھا کیونکہ اس نے شادیوں کے ایڈوانس پیسے لے رکھے تھے اور اس وقت اس کے پاس کوئی بھی سامان نہیں تھا جس سے وہ اس سب کو سنبھال سکے اور شادیوں میں تصاویر کھینچ سکے۔ بینک اکاؤنٹ کے خالی ہونے کے ساتھ اس کے پاس اتنی رقم بھی نہیں رہی تھی کہ وہ اثر نو کیمرے لے سکے۔ پولیس کی چھان بین بھی بے سود ثابت ہو رہی تھی۔ اس برے وقت میں بھی اس نوکرانی نے کوئی واویلا نہیں کیا تھا اور گھر کا ایک فرد ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ اس نے بغیر تنخواہ کے ہمارے گھر پر کام کیا اور یہ کہہ دیا تھا جب اچھے دن آ گئے تو تب دے دیجیے گا۔ یہ ہمارے لیے حیرت کی بات تھی
کیونکہ برے وقت میں اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، تو ایک ملازمہ کا یوں ساتھ نبھانا اچنبھے کی بات تو تھی ہی۔ پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ غم کی شام اتنی بھی لمبی نہ تھی جتنی ہمیں لگ رہی تھی، اور جلد ہی وہ شخص پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ مکمل نہیں مگر آدھی چیزیں بھی پولیس نے اس سے برآمد کر دی تھی، جس سے شانی کا کام ایک بار پھر سے چل پڑا تھا۔ اس باری کام کی شروعات کے ساتھ ہی شانی نے گھر آ کر اپنی پسند اور شادی کی بھی بات چلا دی تھی۔ اماں، مجھے شادی کرنی ہے، مجھے ایک لڑکی پسند ہے۔ شانی نے بلا کسی تہمید کی بات کر دی۔ وہ گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور کسی کو بھی اس سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ اپنے کام میں، اپنے ہنر میں مزید آگے جانا چاہتا تھا، مگر اب وہ ہمارے سامنے اپنی شادی کا مطالبہ رکھ رہا تھا۔ ویسے بھی وہ جوان تھا، اپنے کام میں کامیاب تھا، ہمیں کوئی بہانہ نہ ملا تھا کہ ہم اس کے اس مطالبے کو رد کریں۔ کون لڑکی، کب ملی، کہاں سے ہے، نام کیا ہے؟ اماں نے سوالات کا پہاڑ کھڑا کر دیا تھا، کیونکہ وہ اس بات کے لیے ہرگز تیار نہیں تھیں۔ ایسی کون ہے جس نے میرے بھائی کا دل چرا لیا ہے؟ میں نے فوراً بڑھ کر پوچھا۔ مجھے ایک شادی میں دکھی تھی، اس کا نام مسکان ہے، بہت معصوم اور شریف لڑکی ہے۔ شانی نے ایک ہی بات کر کے ہمارے بہت سے سوالات کا جواب دے دیا تھا۔ تو لاٹ صاحب شادیوں پر لڑکیاں تاڑنے جاتے ہیں؟ میں نے شانی کو چھیڑنے کے لیے کہا تھا۔ نہیں بھائی، ایسے نہیں ہے، روز کام پر جاتا ہوں، ہزاروں لڑکیاں دکھتی ہیں، مگر اس میں الگ ہی بات ہے۔ شانی نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ ایسی کیا بات ہے بھائی، ہمیں بھی بتاؤ، میں نے تن کر کہا۔ میں نے باقی لڑکیوں میں اس میں بنیادی فرق دیکھا ہے۔ باقی لڑکیاں آج کل پیسوں کے پیچھے ہوتی ہیں، مگر یہ ایسی نہیں ہے۔ اس نے میرے اچھے حالات دیکھے، اور جب میرے یہاں چوری ہوئی میں مکمل طور پر مایوس ہو گیا تھا۔ اس نے تب بھی میرا ساتھ دیا اور مجھے چھوڑ کر نہیں گئی۔ وہ میرے ساتھ مخلص ہے۔ شانی نے بات مکمل کی تو وہ کہیں کھو سا گیا۔ لوگ تو مجنوں بن چکے ہیں۔ اماں، میری مانو تو اس کی شادی کرا دو، ورنہ یہ بھی صحراؤں کی جانب جنون میں نکل جائے گا، میں نے ہنستے ہوئے شرارتاً کہا۔ وہ وہاں سے ماری شرم کے اٹھ گیا تھا، اور ہم ماں بیٹی آپس میں باتیں کرنے لگے تھے۔ ایک روز ایسے ہی ہم گھر بیٹھے تھے کہ بڑے گیٹ کی جانب سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ یہاں کون گاڑی پر آیا ہوگا؟ یہ دیکھنے میں دروازے کی جانب گئی، اور میں نے وہاں جا کر دیکھا کہ ہمارے گھر کے سامنے ایک بہت شاندار گاڑی کھڑی تھی، اور اس گاڑی میں کوئی اور نہیں بلکہ شانی موجود تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور پھر اس نے اشارہ کیا کہ امی کو لے کر آؤ۔ میں اسے گاڑی میں دیکھ کر ہڑبڑا کر رہ گئی تھی اور دوڑتی ہوئی اندر گئی اور اماں کو باہر لے آئی تھی۔ اماں بھی گاڑی میں شانی کو دیکھ کر دم بخود رہ گئیں اور آگے بڑھ کر اس کے پاس چلی گئیں۔ یہ گاڑی کس کی ہے؟ اماں نے شانی سے پوچھا۔ یہ ختیجہ بی بی کی گاڑی تھی، میں نے خرید لی ہے، شانی نے گاؤں کی ایک امیر عورت کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اور ہم دونوں کو گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ امی کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تھے۔ انہوں نے بے ساختہ شانی کے لیے دعائیں کیں۔ اس کے بعد وہ ہم ماں بیٹی کو لے کر سارے شہر میں گھومتا رہا۔ ہم نے خوب مزے کیے، دہی بلے کھائے اور پھر شام کو گھر واپس آئے۔ شانی کی یہ ترقیاں دیکھ کر ہم بہت خوش تھے۔ اب کوئی بھی مزید بہانہ نہیں رہ گیا تھا کہ اس کی شادی کو تاخیر کا شکار کیا جاتا۔ امی نے اس لڑکی سے ملنے کی حامی بھر لی تھی۔ ہم نے اچھے سے تیاری کی اور لڑکی کو دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ اس لڑکی کا نام مسکان تھا۔ اس نے ہمارے آنے سے قبل ہی اپنے گھر والوں کو ہمارے آنے کی اطلاع کر دی تھی۔ چند ملاقاتوں میں ہی شادی طے ہو گئی تھی۔ ہمارا رہن سہن اور گاڑی اور لڑکے کا روشن مستقبل دیکھ کر انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ چٹ پٹ شادی ہوئی اور مسکان بھابھی کو لے کر ہم گھر آ گئے تھے۔ اس ساری واردات میں چودھری صاحب کا صرف اتنا ہی کردار تھا جتنا کردار عام شادیوں میں ناراض پھپھو کا ہوتا ہے۔ انہوں نے باپ ہونے کے ناطے اپنے کسی بھی قسم کے فرض ادا نہیں کیے تھے۔ شادی کے بعد گھر کا ماحول بہت ہی زیادہ مستحکم چل رہا تھا۔ نوکرانی ہر روز کام پر آ رہی تھی۔ شانی نے اپنی بیوی کے لیے ہر سہولت فراہم کر دی تھی۔ الگ کمرے میں سے ہر ضرورت کی چیز میسر تھی۔ بھابھی کے آنے کے بعد شانی کی قسمت کا ستارہ اور زیادہ روشن ہو گیا تھا۔ اس کی شہرت اتنی پھیل چکی تھی کہ اسے عرب ممالک میں آباد پاکستانیوں کی شادیوں کے لیے بھی بلایا جانے لگا تھا۔ میری بھابھی کے ساتھ خوب بنتی تھی۔ میں نے بہت جلد ہی ان سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا تھا۔ دوسری طرف اب میں ہی گھر میں باقی تھی جو خیر شادی شدہ رہ گئی تھی۔
میرے متعلق بھی اس بار خالہ رشتہ لے کر آئی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ مزید 2 سال انتظار کرنا ہوگا کیونکہ شرجیل ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ اپنے کام کو وقت دے رہا ہے۔ میں بھی ماں باپ کے گھر خوش تھی، یہاں مجھے ہر سہولت موجود تھی اور ایسا بھی نہیں تھا کہ میں ان پر بوجھ بن کر بیٹھی تھی، بلکہ میں خود بھی کماتی تھی اور ہمارے حالات بھی اچھے تھے۔ مجھے گھر میں بہت اہمیت حاصل تھی، مگر میں ہمیشہ روبینہ کا سوچتی اور اداس ہو جاتی تھی کہ آخر اس کی کیسی زندگی ہے کہ وہ سال میں ایک بار عید کے دن ہی گھر آتی ہے، اور تب بھی کبھی کبھار اس کا شوہر اسے یہاں ہمارے گھر نہیں آنے دیتا، تو پھر وہ 1-2 سال بعد جب موقع ہو تب ہی گھر آتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کاش میں اس قابل ہوتی کہ میں چودھری صاحب کے فیصلے پر مقدمہ درج کرتی اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سوال پوچھتی، کیا ایک باپ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو ایسے بیاہ دے کہ دوبارہ کبھی اس کا واپس آنا ناگزیر ہو جائے؟ مجھے یوں لگتا تھا جیسے ہمیں روبینہ کی شکل دیکھے اور اس کی آواز سنے زمانہ گزر گیا تھا، مگر ہم بے بس تھے۔ خدا معلوم چودھری صاحب نے ایسی کیا سودے بازی کی تھی جو ہمیں معلوم نہیں تھی۔ ہم نے احتجاجاً بہت بار ان سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آخر روبینہ کو یہاں آنے پر کیوں پابندی ہے، مگر انہوں نے کبھی بھی اس بات کا جواب نہیں دیا اور پہلو بدل کر وہ جگہ چھوڑ دیتے تھے۔ زندگی میں روبینہ کی کمی تھی، لیکن اس کے علاوہ زندگی اچھی گزر رہی تھی، لیکن اس اچھی زندگی کو کسی کی نظر لگنے والی تھی اور کچھ ایسا ہونے والا تھا جس کا تصور کرنا بھی میرے لیے محال تھا۔ لیکن یہ تو بھلا ہو بھابھی کا جنہوں نے مجھے اس مشکل سے بچا لیا، ورنہ میں تو شاید ساری زندگی اپنوں سے دھوکہ کھاتی اور انہی کے لیے اداس ہوتی رہتی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہماری ملازمہ نے ہمیں بتایا کہ اب وہ نوکری چھوڑ رہی ہے کیونکہ وہ اپنے گاؤں واپس جا رہی ہے۔ وہ اتنے سال سے ہمارے ساتھ تھی کہ اس کے جانے کا سن کر ہم سب اداس ہوئے، لیکن اسے ہم نے خوب سارا سامان دے کر واپس بھیج دیا۔ اس کے جانے کے بعد کچھ دن تو امی بھابھی اور میں گھر کا کام کرتے رہے، لیکن امی سے زیادہ کام نہ ہو پاتا اور میں بھی اسکول سے واپس آتی اور پھر ٹیوشن بھی پڑھاتی تو تھک بھی جاتی اور وقت بھی نہ رہتا کہ کام کر سکوں۔ یوں سارا بوجھ بھابھی پر آنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ گھر کے کاموں کے باعث گھر میں بدمزگی پیدا ہوتی اور ہماری محنت سے بنائے گئے رشتے خراب ہوتے، امی نے ایک نئی ماسی کا انتظام کر لیا۔ لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ ماسی ہماری زندگی میں تباہی لانے والی تھی۔ دراصل ایک دن ہم گھر میں بیٹھے یہی سوچ رہے تھے کہ جلد ماسی کا انتظام کرنا چاہیے کہ دروازے پر دستک ہوئی اور گھر کے باہر ایک عورت کھڑی تھی جو کہہ رہی تھی، مجھے کھانے کو کچھ دے دو، میں 2 دن کی بھوکی ہوں۔ امی نے اسے کھانے کو دیا، تب میں نے یوں ہی سے پوچھ لیا، کیا تم ہمارے یہاں کام کرو گی؟ مجھے لگا تھا کہ وہ منع کر دے گی، لیکن جب وہ فوراً کام کے لیے مان گئی تو یہ بات میرے لیے حیران کن تھی، کیونکہ اکثر یوں در در مانگ کر کھانے والے لوگ کام سے گھبراتے اور جی چراتے ہیں، لیکن یہ عورت تو گویا اسے انتظار میں تھی کہ اسے کام دیا جائے۔ خیر، میں نے اسے کہا کہ کل تم صاف ستھرے حلیے میں آ جانا، تمہیں کام سمجھا دوں گی۔ وہ مان گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ امی نے مجھے کہا کہ یوں کسی اجنبی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں نے انہیں یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ ہم کون سا اسے گھر پر رکھ رہے ہیں، کام کر کے چلی جایا کرے گی۔ لیکن میں اس بات سے بے خبر تھی کہ امی کی دور اندیشی ٹھیک ہے اور میں بہت جلد اپنے فیصلے پر پچھتانے والی ہوں۔ اسی ماسی کے گھر آتے ہی کچھ دنوں میں ہی میرے اندر کی دنیا زیر زبر ہو گئی تھی۔ میں جو بہت کانفیڈنٹ رہتی تھی، اب مجھے اپنے آپ میں کمیاں نظر آنے لگی تھیں۔ کچھ عرصہ گزرا کہ میں نے اسکول کی نوکری بھی چھوڑ دی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے ٹیوشن کے بچے بھی چلے گئے تھے۔ یہ سب شاید کسی اور نے نوٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ گھر میں اب پیسے کی کمی نہ تھی اور ضرورت کے تحت شروع کیا گیا کام اب میں شوقیہ کر رہی تھی۔ اور جب یہ کام ختم ہوا تو سب کو لگا کہ شاید میں اب آرام کرنا چاہتی ہوں، لیکن در حقیقت اب میں پیسے کے لیے بھابھی اور ماں کی محتاج ہو گئی، جو میرے لیے مزید اذیت کا باعث تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور میں کس سے مدد مانگوں۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ کون مجھے سچا سمجھ کر میری مدد کرے گا اور کون الٹا مجھے ہی جھوٹا قرار دے دے گا۔ بس اسی وقت میں اپنے خون کے رشتوں کو بھی اعتبار کے لائق نہیں سمجھ رہی تھی، کیونکہ مجھے دھوکہ ہی ایسا ملا تھا۔ ہر روز وہ ملازمہ آتی تو مجھے یوں لگتا کہ میری سانسیں بند ہو رہی ہیں اور میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ پورے گھر کی صفائی کرتی تو میں سوچتی رہتی
کہ کاش یہ صفائی کبھی پوری نہ ہو، یہ صفائی کرتے اس ملازمہ پر کچھ آ گرے اور یہ کام نہ کر سکے جو یہ کرنے آتی ہے۔ لیکن میری دعا قبول نہ ہوتی اور آخر میرے کمرے کی صفائی کرنے پہنچ جاتی، جہاں اس کے جاتے ہی مجھے بھی اس کے پیچھے جانا ہوتا۔ وہ میرے کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کر دیتی۔ میرے باقی گھر والے اس بات کو نوٹ کرتے یا نہیں، لیکن میں جانتی تھی میرے رویے کی تبدیلی کو اور روز ملازمہ کے کمرے کو بند کر دینے کو میری بھابھی ضرور نوٹ کر رہی ہیں، لیکن بدمزگی نہ ہونے کی ڈر سے نظر انداز کر رہی ہیں۔ اور تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھابھی کو جا کر سچائی بتا دوں اور ان کی مدد مانگوں، کیونکہ میں اب اس عذاب کو نہیں جھیل سکتی تھی۔ یہ سوچتے ہی اگلے دن میں ملازمہ کے آنے سے پہلے بھابھی کے کمرے میں گئی اور ان کے سامنے روتے ہوئے ان سے کہنے لگی کہ بھابھی میں بد کردار نہیں ہوں، پر مجبور ہوں، مجھے بچا لو۔ میں چاہتی تھی کہ اپنی بھابھی کو سب سچائی بتا دوں، لیکن مجھے موقع نہ ملا، کیونکہ آج ملازمہ جلد ہی گھر آ گئی تھی اور وہ سب سے پہلے بھابھی کے کمرے کی ہی صفائی کرتی تھی۔ اسی لیے میری بات شروع ہوتے ہی دروازے پر اس نے دستک دی، جس کی وجہ سے مجھے خاموش ہونا پڑا۔ بھابھی نے ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے مجھے تسلی دی اور وہاں سے جانے کا کہا اور ملازمہ سے صفائی کروانے لگیں۔ اس کے بعد جو ہی ملازمہ کچن کی صفائی کرنے گئی، بھابھی نے فوراً مجھے اپنے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا اور دروازہ اندر سے بند کرنے کی تاکید کرتی خود باہر چلی گئیں۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ باہر کیا ہونے والا ہے۔ کم از کم 1 گھنٹے میں اندر بے چینی سے ٹہلتی رہی کہ تب ہی باہر سے دروازہ بجنے کی آواز آئی اور بھابھی نے مجھے کہا کہ تم باہر آ جاؤ۔ ان کی آواز سن کر میں باہر آئی تو دیکھا کہ ملازمہ کو پولیس والوں نے پکڑا ہوا ہے اور وہاں شانی اور امی بھی موجود ہیں۔ مجھ سے کسی کو کچھ بھی پوچھنے کا موقع دیے بنا بھابھی مجھے اپنے کمرے میں لے گئیں اور کہا مجھے پوری بات بتاؤ۔ تب میں نے انہیں بتانا شروع کیا کہ یہ ملازمہ جو آئی تھی ہمارے گھر، اس نے پہلے پہل تو کچھ نہ کیا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے کہا کہ آپ روبینہ کی بہن ہیں نا؟ میں یہ سن کر دم بخود رہ گئی، کیونکہ روبینہ سے ہمارا رابطہ اب نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ تب اس نے کہا کہ اسے روبینہ نے ہی بھیجا ہے تاکہ وہ ہم سے رابطہ بحال کر سکے، اور ملازمہ نے مجھے بتایا کہ روبینہ بہت برے حال میں ہے اور اس کا شوہر اتنا امیر ہے، لیکن روبینہ خود پائی پائی کی محتاج ہے۔ تب میں نے اپنی ساری جمع پونجی اس ملازمہ کے ذریعے روبینہ کو بھجوا دی، جس کے جواب میں اس نے ایک خط لکھا جس میں اس نے میرا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا کہ میں اپنے پیسے روبینہ کو بھیجتی رہتی، لیکن پھر ملازمہ نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کی اب تک شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ آپ اپنا کماتی ہیں اور آپ کی خالہ کو شاید کمانے والی اور گھر پر نہ رہنے والی لڑکی ناپسند ہو، تبھی وہ شادی میں دیر کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے میں نے نوکری چھوڑ دی۔ تب بھی یہ ملازمہ مجھے کہتی کہ آپ کی شادی کیوں نہیں ہو رہی، کسی کو آپ کی فکر نہیں، سب اپنی زندگی میں مگن ہیں۔ اسی لیے میں ڈپریشن کا شکار ہوتی گئی اور اچھی طرح ٹیوشن نہ پڑھا پاتی، جس کے نتیجے میں ٹیوشن کے بچے بھی ایک کے بعد ایک یہاں سے چلے گئے اور میں خود پائی پائی کے لیے امی کی محتاج ہو گئی۔ لیکن اس ملازمہ نے یہاں بس نہ کیا اور کہا کہ روبینہ کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ اب میں کیا کرتی، کیونکہ امی کو یہ سب بتا نہیں سکتی تھی۔ ایک بار بتانے کی کوشش کی، لیکن امی نے کہا ملازمہ جھوٹ کہتی ہے، روبینہ کیسے کسی کو یہاں بھیج سکتی ہے، تمہیں کسی ارے خیرے پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ تب میں نے ملازمہ سے ہی مدد مانگی تو اس نے کہا کہ وہ لوگوں کی شادیاں کرواتی ہے جس کے لیے سے لڑکیوں کی تصاویر چاہیے ہوتی ہیں۔ پھر وہ میری تصویریں لینے لگی اور لڑکے والوں کو میری تصویر دکھا کر رشتہ فائنل کر دیتی اور ان سے پیسے بٹور لیتی اور شادی کے دن کسی اور لڑکی سے شادی کروا دیتی، اور یہ اکثر ایسا شریف لوگوں کے ساتھ کرتی جو کچھ کہہ بھی نہ پاتے، اور ان پیسوں میں سے ہی کچھ پیسے روبینہ کو بھی دے دیتی۔ میں نے بھابھی کو بتایا کہ یہ کام مزید نہیں کرنا چاہتی تھی، پر ملازمہ نے مجھے دھمکایا تھا کہ میں نے تصاویر نہ کھنچوائیں تو وہ میری پرانی تصاویر سب کو دکھا کر بتا دے گی کہ میں کیا کام کرتی ہوں، اور پھر وہ مجھے مزید دھمکانے لگی اور اس نے مجھ سے غیر مناسب لباس میں بھی تصویریں کھنچوائیں۔ یہ سب کر کے اس نے میرا سکون چین سب برباد کر دیا، اور اب میں یہ سب مزید نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے اس ملازمہ کو کیسے پولیس کو پکڑوایا، تو انہوں نے بتایا وہ میری جگہ آج کمرے میں آ کر لیٹ گئیں اور ثبوت حاصل کرنے کے لیے موبائل کا کیمرہ کھول کر بھی کمرے میں رکھ دیا۔ تو ملازمہ نے کمرے میں آتے ہی یہ دیکھے بغیر کہ چادر کے پیچھے کون ہے،
ایک ایسی سچائی سے پردہ اٹھایا کہ بھابھی دنگ رہ گئیں اور انہوں نے فوراً ہی پولیس اور شانی کو کال کر دی۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ انہوں نے آخر کون سا سچ سن لیا۔ تب انہوں نے کہا کہ اس ملازمہ کو روبینہ نے ہی بھیجا تھا، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ ہم سے رابطہ بحال کر سکے، بلکہ اس لیے کہ وہ ہمیں برباد کر سکے۔ بھابھی نے بتایا کہ پچھلی ملازمہ اسی گاؤں کی تھی جہاں روبینہ کا شوہر رہتا تھا، اور روبینہ نے اس ملازمہ کے بیٹے کو اغوا کرنے کی دھمکی دی، جس کی وجہ سے وہ ملازمہ روبینہ کے کہنے پر کام چھوڑ گئی اور پھر یہ ملازمہ یہاں آ گئی۔ اس کے بعد روبینہ کے کہنے پر پہلے اس ملازمہ نے میرے سارے پیسے مجھ سے لے لیے، پھر میری نوکری چھڑوائی اور پھر مجھے شادی کے متعلق باتیں کہہ کر مجھے ڈپریشن میں مبتلا کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ شانی کی دکان سے چوری بھی روبینہ نے کروائی تھی۔ میں یہ سب سن کر حیرت زدہ تھی کہ آخر وہ ہمارا برا کیوں چاہے گی۔ تب بھابھی نے بتایا کہ روبینہ کی شادی کے شروعات سال بہت مشکل تھے، اور کیونکہ ہم بھی اس سے رابطے میں نہیں رہ سکتے تھے تو آہستہ آہستہ وہ اپنے شوہر کی باتوں میں آ گئی کہ اس کے میکے والے کو تو اس کی فکر ہی نہیں، اور تب اس نے ہم سب کا سکون برباد کرنے کی کوشش کی، اور یہ سب کام کروانے میں یہ جان کر حیرت زدہ ہو گئی کہ آخر کوئی اتنا سفاک کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ سب کام کروائے۔ میں یہ جان کر حیرت زدہ ہو گئی کہ آخر کوئی اتنا سفاک کیسے ہو سکتا ہے، لیکن خیر زندگی ہے، اور زندگی میں کون کب بدل جائے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب میری شادی بھی شرجیل سے ہو چکی ہے، اور میرا اپنی بھابھی سے پہلے دن کی طرح اچھا تعلق ہے، جبکہ روبینہ کے معافی مانگنے پر بھی ہم نے اسے معاف تو کر دیا، لیکن اب ہم اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔